تو قرآن مجید نے جو اور بہت سارے واقعات ذکر کیے تو وہاں بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ ان کے انبیاء نے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھو جب تک ٹھیک رہو گے تمہارے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے گا، اور جب تم بگڑ جاؤ گے اور فساد پیدا کرو گے، تم زنا، حرام کاری، جھوٹ، چغلی اور قومی اعتبار سے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اعلانیہ گناہ کرنے لگو گے، بلکہ گناہ کر کے فخر کرنے لگو گے، جب تمہاری پوری قوم کا مزاج یہ بن جائے گا تو یاد رکھنا تمہیں بلیا میٹ کیا جائے گا، تمہیں بھی، اور بیت المقدس جسے تم عزت دیتے ہو، تمہارے عزت کا مقام ہے، یہ تمہارے دشمنوں سے اس کو بھی خراب کیا جائے گا۔ جوتوں سمیت اندر آئیں گے اور وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے اس مقدس جگہ کو بھی پامال کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا۔ اب بیت المقدس کیا ہے جی؟ بیت المقدس ایک عظیم مسجد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر، اس لیے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی، اور دوسری اس کی اہمیت اس لیے اور بڑھ گئی کہ اسراء جب معراج میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے وہاں تمام انبیاء کو امامت کر دی۔ تو مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ بیت المقدس کی عزت اور عظمت کرتے تھے، یہودی بھی آج بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن اس واقعے نے جیسے ہی واقعہ معراج کا یہ معاملہ آیا، اب مسلمانوں کے لیے اور زیادہ بیت المقدس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اچھا، مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ یہ بہت دور کی مسجد ہے، اقصیٰ دور کی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ کہ وہ مکہ مکرمہ سے بہت دور تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اب جہاں قرآن مجید نے بیت المقدس کا ذکر کیا، مسجد اقصیٰ کا، وہیں آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ ان معاملات کا ذکر کیا۔ قرآن نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا، اور پھر ہم نے تمہیں موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور ہم نے تمہارے مال، دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ تمہاری اولاد بڑھا دی، نفری بڑھا دی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو سن لو تمہارا ہی فائدہ ہے، گناہ برے کام کرو گے تو تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، تمہاری مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اب تم وہی کرو گے جو پہلے بھی تم نے کیا تھا، تو یاد رکھنا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم وہی کرو گے تو پھر ہم وہی کریں گے اور تمہارے لیے ذلت اور رسوائی مقرر ہوگی۔ ان آیات میں، ان کی تفصیلات میں انشاءاللہ ہم ابھی جاتے ہیں۔ خلاصہ اس کا میں پہلے عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تمہارے پہلے انبیاء نے آسمانی کتابوں میں اور آسمانی صحائف میں تمہیں کھول کھول کے بتا دیا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے اگر تم ٹھیک نہ ہوئے، اور پھر وہ پہلی مرتبہ بھی ہوا، پھر تم 70 سال یا 100 سال بابل میں رسوا ہوتے رہے، پھر تمہارے پر ہم نے رحمت کی، تم نے توبہ طائب ہو گئے، تم نے معافی مانگی، ہم نے تمہیں دوبارہ عزت دے دی زمین کے اوپر، مال، دولت، اولاد، تم جتھے بن گئے، تمہیں سب کچھ دے دیا، پھر تم نیکی کی زندگی گزارنے لگے کچھ، لیکن تم واپس پلٹ گئے، دوبارہ تم نے نافرمانی کی، سرکشی کی، انبیاء کو مذاق اڑایا، ان کی تعلیم کا مذاق اڑایا، ان کی سنتوں کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ تم ان کو قتل کرنے لگ گئے، تم نے شریعت موسوی کی بھی تکذیب کی، تم نے شریعت عیسوی کی بھی تکذیب کی۔ ہم نے بتا دیا تھا کہ دوبارہ اگر تم نے کیا پھر تم ذلیل کیے جاؤ گے، لیکن تم نہ مانے، تم نے کیا، پھر تم دوبارہ اسی طرح ذلیل اور رسوا کیے گئے۔ ہم نے اپنے تمہارے دشمنوں کو تمہارے اوپر بھیجا، جنہوں نے دوبارہ تمہیں سخت و تاراج کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا۔
یروشلم کی اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور تمہیں ذلیل و رسوا کیا، تمہیں بے حساب قتل بھی کیا۔ دیکھو تمہیں ساری باتیں یاد ہیں نا، شریعت موسوی کو تم ٹھکرا چکے، شریعت عیسوی کو تم ٹھکرا چکے، اب یہ آخری وہ شریعت ہے جو پہلے دونوں میں تمہیں بتایا گیا ہے، اب بھی ہم تم پر رحم کر دیں گے، تمہیں دین اور دنیا کی اور آخرت کی عزتیں دے دیں گے، لیکن تم اب میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، اب تم پرانی اپنی کجروی کو اور اپنی گستاخانہ باتوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہو جاؤ، مان لو، تو ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تم ہماری رحمتوں میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نے وہی کیا جو پہلے تم نے کیا ہے 2 مرتبہ، تو سن لو وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر پھر تم وہی کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے 2 مرتبہ کر چکے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو دشمنوں سے مل کے سازشیں کی، ویسے سازشیں کی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تیسری مرتبہ کیا ہوا کہ ان کے جو قبیلے تھے مدینہ میں، قبیلہ بنو نذیر تھا، قینقاع تھا اور بنو قریظہ تھا، ان کو پھر مدینہ سے نکال کے ختم کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی ملی۔ خیبر چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے پھر وہی معاملات کیے، تو خیبر جا کے بھی پھر ان کی وہاں پٹائی کی گئی اور پھر یہ خیبر سے بھی وہاں پیچھے نکال دیے گئے جزیرہ عرب سے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، کہ تم وہی کرو گے پھر ہم بھی وہی کریں گے، قیامت تک معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس ساری تفصیل کا خلاصہ ہے۔ اب اس میں کچھ واقعات اور ہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن ایک اور بات عبرت کی بتاؤں، یہ قرآن مجید عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے واقعات جس میں ہم یہودیوں کی بات سن رہے ہیں اور ابھی تفصیلات لکھیں گے، اس میں ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ انہوں نے تو نہیں مانا، لیکن آج ہم بھی نہیں مان رہے۔ ایک عجیب بات دل کے کانوں سے سن لیجئے، اس روئے زمین کے اوپر 2 مسجدیں ایسی ہیں جنہیں قبلے کا جو ہے نا وہ شان ملی، ایک بیت المقدس اور ایک بیت اللہ شریف، 2 ہی مسجدیں، تیسری تو کوئی نہیں ہے نا کہ کسی اور مسجد کی طرف کسی امت نے کبھی کسی زمانے میں اللہ کے حکم سے رخ کر کے قبلہ اس کو بنایا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایک بیت اللہ ہے اور ایک بیت المقدس، ان دونوں کے حفاظت کے بارے میں نا عجیب قانون ہے، اور دونوں قانون الگ ہیں، دونوں قانون الگ ہیں۔ بیت اللہ کی حفاظت کے بارے میں قانون کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کے پہ نہیں رکھا، اس کی حفاظت اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک آیا تھا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کو لے کے، اللہ نے انسانوں سے مدد نہیں لی، اس کو اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر بھیج کر ختم کروا دیا۔ تو بیت اللہ شریف کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، لیکن بیت المقدس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ یہود کا قبلہ رہا، جب پہلے اس کو تباہ کیا گیا تب بھی اور بعد میں بھی، اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ آگے چیزیں ثابت ہوں گی، ظاہر ہوں گی، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے، اس وقت تو یہودی مسلمان ہی کہیں گے نا کہ اللہ کے ماننے والوں نے، وقت کے نبی کی ماننے والوں نے، جب اللہ کی اور وقت کے نبی کی بات ماننے والوں نے، گویا کہ مسلمانوں نے اللہ کی بات کو مانا، یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھا۔ اور جب انہوں نے سرکشی کی، یہ بے حیائی میں، بے غیرتی میں، اور حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے میں، اور سنت کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر من مانی باتوں میں اور رسوم و رواج میں پڑ گئے اور انہوں نے حق کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ہمیشہ دونوں دفعہ جو قرآن کے اندر آتا ہے کہ دشمنوں کو بھیجا، دونوں دفعہ کافر دشمن تھے، دونوں دفعہ کافر دشمن تھے، ایک دفعہ بھی مسلمان نہیں تھا۔ پہلی دفعہ بت نصر تھا، بت پرست تھا، اور دوسری دفعہ وہ تیتوس تھا کہ ٹیٹس تھا، وہ عیسائی تھا، دونوں دفعہ جو ہے مشرک تھے۔ ان کے ذریعے پھر اللہ نے مسلمانوں کی، اس وقت کے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، مسلمان کہنے ایمان، ان کی پٹائی کروائی اور بیت المقدس ان سے چھین لیے۔ آج بھی بیت المقدس ہمارے پاس نہیں ہے، یہ وہی سلسلہ ہے۔
کہ ہم نے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ نے دشمنوں کے ذریعے پھر ہم سے وہ چھین لی۔ آج مسلمان جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، تو جب دوسری دفعہ بیت المقدس کو تخت و تاراج کیا، وہ 33 میں کیا ہوا تھا، اس کے بعد کئی سو سال تک بیت المقدس بالکل ویران پڑا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت المقدس کو فتح کیا، اس میں وہ آباد نہیں تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے آباد کیا۔ تو معلوم ہوا کیا کہنا چاہ رہا تھا جی، دو قبلے ہیں اور دونوں کے طریقہ کار حفاظت کے مختلف ہیں۔ بیت اللہ کا تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔